قرآن کریم سنانے اور سننے کا جو سلسلہ شروع ہوا، اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے آج بحسن و خوبی اپنے اختتام کو پہنچا ہے۔ اس موقع پر یقیناً ہمارے محترم المقام مفتی ابو عاصم صاحب جن جذبات اور جس خوشی کا اظہار کر رہے تھے، یقیناً وہ بجا ہے۔ ایک مسلمان کے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ وہ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کرے، اور پھر یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ اللہ کی کتاب کو اس مبارک مہینے میں سنائے، اور بحیثیت والد اپنے جن جذبات اور خوشی کا اظہار کر رہے تھے۔ یقیناً جیسے انہوں نے کہا، وہ خوشی جو ان کو محسوس ہوئی ہم میں سے کوئی محسوس نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ہمارا روحانی بیٹا بھی ہے، قاری عبداللہ صاحب شاگرد بھی ہے ہمارا، تو استاد ہونے کے لحاظ سے جو خوشی مجھے محسوس ہو رہی ہے اللہ جانتا ہے، بہت بڑی خوشی کی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اور آپ سب کے لیے بھی خوشی کی بات ہے۔ جتنے بھی آپ سامعین ہیں، آپ نے ہمت کی، جستجو کی، وقت نکالا، آپ نے وقت دیا، نماز تراویح کو ادا کیا، قرآن سننے کا جذبہ، شوق آپ کو اللہ کے گھر میں لے کر آیا، تو آپ سب کو بھی اس پر خوش ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ نعمت ہم سب کو دی ہے تو سنانے والوں کو بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے، اور سننے والوں کو بھی اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تمہیں زیادہ دوں گا۔ اگر ہم اپنے دل کے اندر یہ شوق لے کر آئے کہ ہم جائیں گے رمضان کی راتوں میں قیام کا ثواب بھی حاصل کریں گے، اور اس کے ساتھ قرآن مجید کو سال کے بعد سننے کا جو موقع مل رہا ہے، اس موقع سے بھی بھرپور فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ اللہ کی ہمارے اوپر نعمت ہوئی ہے۔ اس نعمت کا اگر ہم شکر ادا کریں گے، اللہ مزید دے گا۔ اسی طرح اللہ کے گھر کے ساتھ تعلق لگاؤ، نیکی کی طرف توجہ، گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا، ایمان کی فکر کرنا، اپنی اور اپنی اولاد کی تربیت کی فکر کرنا، یقین جانیے یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے ہمارے اوپر۔ ورنہ کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے رمضان کی بابرکت راتیں، یہ آخری عشرے کی راتیں، طاق راتیں، ٹی وی کی سکرینوں کے آگے گھنٹے گھنٹے بیٹھ کر برباد کر دی۔ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہمارے لیے اپنے گھر کے دروازے کھولے، اللہ رب العالمین نے ہمارے دلوں میں اپنی خاص رحمت کے ساتھ یہ شوق ڈالا۔ کچھ لوگ ٹی وی کی سکرینوں کے آگے غلط محفلوں کے اندر گناہ کے کام کرتے ہوئے اپنے وقت ضائع کرتے رہے۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو تھوڑی سی توفیق دی کہ ہم اس طرف آئیں، یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اس پر جتنا ہم اللہ کا شکر ادا کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے لیے توفیق کے مزید دروازے کھول دے گا۔ اللہ تبارک و تعالی سے میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے اس بیٹے، ہمارے اس بھائی کے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین دین کی راہ میں مزید ترقی عطا فرمائے، اور ان کے والد محترم، ان کے بلکہ والدین، وہ دونوں مبارکباد کے مستحق ہیں۔ اللہ رب العالمین ان کے لیے ان کی اولاد کو صدقہ جاریہ بنائے، اور جیسا کہ محترم مفتی صاحب فرما رہے تھے کہ ہم میں سے ہر ایک کو یہی کوشش کرنی چاہیے اپنی اولاد کے بارے میں، اولاد کے بارے میں یہی جستجو ہونی چاہیے۔ اپنی ذہین اولاد، جو اولاد میں سے سب سے زیادہ ایکٹیو ہو، چست ہو، چالاک ہو، اس کو لگا دے اللہ کے دین کے اوپر، قرآن اس کے سینے میں محفوظ کروائے، قرآن کا قاری بنائے، اس کو قرآن کے معانی کو جاننے والا ہو، اور جہاں پر دنیا کی اکثریت گناہ کی دعوت دے رہی ہو، آپ کی اولاد لوگوں کو رب کے غلام کی طرف بلا رہی ہو، یہ کوئی کم سعادت ہے؟ یہ کوئی چھوٹا اعزاز ہے؟
اور یہ اعزاز کتنا بڑا ہے اس وقت پتہ چلے گا جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی اولاد پر بھی انعامات کی بارش کرے گا اور ایسے والدین کو بھی بہت سارے اعزاز دے گا۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، بات لمبی نہ ہو جائے۔ میں نے آپ کے سامنے صرف 2 حدیثیں مختصر وقت میں رکھ دی ہیں۔ پہلی حدیث صحیح مسلم کی حدیث کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں القرآن حجۃ لک او علیک۔ یہ جو قرآن ہے نا، اس کے 2 میں سے ایک رخ ہے، یعنی 2 میں سے ایک چیز ضرور ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ القرآن حجۃ لک، یہ قرآن تمہارے حق میں حجت اور دلیل ہے۔ دوسرا اس کا رخ یہ ہے کہ یہ قرآن تمہارے خلاف دلیل اور حجت ہے۔ اب یہ بات تھوڑی سی سمجھنے والی ہے کہ قرآن ہمارے حق میں حجت کب بنے گا اور ہمارے خلاف حجت بن کر کب کھڑا ہوگا۔ یہ دونوں باتیں انتہائی قابل غور ہیں۔ اگر ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، اس پر غور کریں گے، جو ہدایت ہمیں قرآن دے رہا ہے، جو رہنمائی قرآن ہمیں دے رہا ہے، وہ رہنمائی اس سے لینا شروع کر دیں گے، اس کی نصیحتوں پر عمل کرنا شروع کر دیں گے، اور ہمارے شب و روز، لیل و نہار، زندگی کے تمام معاملات، ہماری عبادتیں، ہمارا کاروبار، ہمارے گھر کا ماحول، دیگر امور، جب ہم ان سب چیزوں کو اللہ کی کتاب کے مطابق، قرآن کے مطابق ڈھال لیں گے، انشاءاللہ یہی قرآن ہوگا جو حشر کے میدان میں ہمارے حق میں سفارشی بن کر ہمارے حق میں حجت بن کے کھڑا ہو، ہمارے حق میں حجت بن کے کھڑا ہو۔ اگر ہم قرآن کریم کی اس طرح سے قدر کریں گے، اگر اس انداز سے ہم قرآن مجید کو اپنی زندگیوں کے اندر جگہ دیں گے۔ اور دوسرا آپشن کیا ہے؟ او علیہ، اگر ہمارا قرآن کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، ہم نے قرآن کے ساتھ بائیکاٹ کر دیا، اور اصل بات ویسے یہی ہے کہ ہم نے قرآن کے ساتھ بائیکاٹ کیا ہوا ہے، چھوڑ دیا ہے ہم نے اس کو، ہم نے پڑھنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے سمجھنا بھی چھوڑ دیا ہے، ہم نے اس پر غور کرنا بھی چھوڑ دیا، اس سے رہنمائی لینی بھی چھوڑ دی، اس کے ذریعے اللہ سے شفا لینا بھی چھوڑ دی۔ قرآن تو شفا ہے، قرآن جسمانی بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے، اور اس سے بڑھ کر روحانی بیماریوں کے لیے شفا ہے۔ ہم نے قرآن سے شفا لینا بھی چھوڑ دی۔ اب میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی مسلمان دوائی نہ لے، دوسری جو دوائی لیتا ہے، ایلوپیتھک ہو یا ہومیوپیتھک ہو، جو بھی دوائی ہے، یا طب اور حکمت کے ذریعے جو علاج کیا جاتا ہے، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں ہے۔ یہ جو اس طرح کی دوائیاں ہیں، یہ صرف جسمانی علاج ہے۔ قرآن جسمانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، روحانی بیماریوں کا بھی علاج ہے، ان کے لیے بھی شفا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ، ہم نے ہر لحاظ سے قرآن کریم کے ساتھ کٹ آف کر لیا ہے، تعلق توڑ لیا، ہم نے بائیکاٹ کر لیا، اس کو کہیں پیچھے، دور پیچھے چھوڑ کر ہم پتہ نہیں کہاں دور دراز کے راستوں میں نکل گئے۔ اگر ہمارا اس کے ساتھ یہی رویہ رہا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کا یہی مفہوم بنتا ہے، پھر یہی قرآن ہوگا جو ہمارے خلاف حجت بن کر، ہمارے خلاف گواہ بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ یا اللہ، تو نے اس امت کے لوگوں کی ہدایت کے لیے مجھے اتارا تھا، لیکن تیرے نبی کے ان امتیوں نے میرے ساتھ یہ سلوک کیا تھا۔ اتنی غبار کی تہ لگ جاتی تھی، رکھے رکھے دیمک لگ جاتی تھی میرے اندر، اور جس کو ہم جالا کہتے ہیں، وہ مکڑی جو بناتی ہے نا، جالا جس کو ہم کہتے ہیں، وہ لگ جاتا تھا، رکھا ہوا ہے اوپر روشن دان میں، اونچی کسی جگہ پر، قرآن ہے، اس کا احترام ہے۔ ہم نے ایسا احترام کیا، اس کو کھولنے کے بارے نہیں کیا۔ تو جب ہم قرآن کے ساتھ یہ سلوک کریں گے، جھوٹی قسم اٹھانی ہو، گواہی دینی ہو، لاؤ قرآن، قرے نکالنے ہو، قرے، قسمت آزمائی کرنی ہو، قرآن کے ذریعے ہم کیا کریں گے؟ قسمت آزمائی کریں۔ اب یہ قرآن کو ایسے کھولو، جہاں سے نکلتا ہے دائیں طرف انگلی رکھو، آیت کے اگر اللہ کی رحمت کا یا جنت کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہم کامیاب ہو جائیں گے۔
اور اگر آیت کے اندر عذاب کا، جہنم کا، ایسی کوئی بات کا ذکر ہے، اس کا مطلب یہ ہم اس کام میں کامیاب نہیں ہوں گے۔ ہم نے یہ سلوک کیا ہے قرآن کے ساتھ، تو جب ہمارا یہ تعلق، یہ سلوک ہوگا قرآن کے ساتھ، تو ہمیں اب خود سوچنا چاہیے قرآن ہمارے حق میں دلیل بن کر کھڑا ہو گیا، ہمارے خلاف دلیل بن کے کھڑا ہو گیا۔ ہم نے اس کے ایک ایک حکم کو توڑا، ہم سب نے مل کر، کیا بڑے کیا چھوٹے، کیا بزرگ کیا نوجوان، کیا مرد کیا عورتیں، ایک ایک قرآن کا حکم ہم نے اس کی خلاف ورزی کی، جی بھر کے خلاف، ایسی ہم نے اس کی مخالفت کی، دل سخت ہو گئے، دل سخت ہو گئے۔ اب دل پگھلنے کا نام نہیں لیتے ہیں۔ تو پہلی حدیث تو یہ تھی، القرآن حجت اللہ کا علیہ۔ 2 جملوں کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی بات سمجھا دی ہے۔ اب فیصلہ میرے ہاتھ میں ہے، اگر میں اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ قرآن مجید میرے حق میں گواہ بن کے کھڑا ہو، میرے حق میں دلیل اور حجت بن کے کھڑا ہو، تو پھر مجھے اس کے ساتھ اپنے تعلق کو بنانا ہوگا، جوڑنا ہوگا، اس کے اور اپنے میرے درمیان جو دوریاں ہیں وہ کم کرنی ہوں گی، فاصلے مٹانے ہوں گے، اس کو وقت دینا پڑے گا، اس کی طرف توجہ دینی پڑے گی، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کے بارے میں شوق رکھنا پڑے گا، اس کے ساتھ محبت کرنی پڑے گی۔ قرآن مجید اللہ کی ایسی عظیم کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے۔ آپ سن رہے تھے، جس چیز کا تعلق بھی قرآن کے ساتھ جڑا ہے نا، اللہ نے اس کو بڑی فضیلت دے دی۔ قرآن کس مہینے میں اترا ہے؟ رمضان میں۔ رمضان کو اللہ نے یہ فضیلت دی ہے کہ باقی 11 مہینوں کو چھوڑ کر اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے، اسلام کا رکن ہے۔ قرآن کا تعلق اس رات کے ساتھ، جس رات میں اترا، اللہ نے اس کو لیلۃ القدر بنا دیا، خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر۔ اور جس سینے پر قرآن اترا، وہ سینہ کائنات کا سب سے بہترین سینہ کس کا سینہ؟ محمد الرسول اللہ۔ نزل به الروح الامین علی قلبک لتکون من المرسلین۔ آپ کے سینہ اطہر پر اترتا ہے، آپ کے قلب اطہر پر اترتا ہے، وہ سینہ کائنات کا سب سے افضل سینہ بن گیا، اور وہ دل، وہ قلب سب سے کائنات کا افضل دل بن گیا۔ اور لانے والے کون ہیں؟ جبریل، اور جبریل کیا بن گئے؟ سید الملائکہ، فرشتوں کے سردار۔ تو قرآن کی شان تو یہ ہے، جتنا ہم اس کے ساتھ جڑیں گے اور اس کے ہم قریب ہوں گے، اللہ رب العالمین ہمیں عزتیں، اللہ برکتیں، رحمتیں، ترقیاں، یہ سب کچھ عطا کرے گا۔ قرآن صرف رکھنے سے برکت نہیں ہوگی، اس کو پڑھنا پڑے گا، اس کو سمجھنا پڑے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ دوسری حدیث نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، القرآن شافع مشفع۔ قرآن سفارشی ہے، اور اس کی سفارش یقینی طور پر قبول کی جائے گی۔ قیامت کا دن ہے، بندہ سفارشی ڈھونڈ رہا ہے، نیکیاں کم پڑ گئی، ضرورت ہے کوئی شفاعت کر دے، سفارش کر دے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں قرآن کھڑا ہو جائے گا، اور جس کے حق میں سفارش کرے گا، مشفع، اللہ اس کی سفارش کو قبول کرے گا۔ اور فرمایا وماحل مصدق، یہ قرآن جھگڑا کرے گا، کئی لوگوں کے حق میں جھگڑا کرے گا، اور فرمایا مصدق، اس کے جھگڑنے کی تصدیق بھی کی جائے گی، یعنی اس کے جھگڑنے کی لاج رکھی جائے گی۔ وہی بات ہے، جس کے حق میں حجت بن کے کھڑا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کو حجت اس کے لیے بنا دے گا، اس کے حجت ہونے کا معاملہ ضائع نہیں جانے دے گا۔ اب اگلے 2 جملوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات کی مزید وضاحت کر دی کہ یہ قرآن کس کے لیے سفارشی بنے گا اور کس کے حق میں حجت بن کے کھڑا ہوگا۔ فرمایا من جعلہ امامہ، جس شخص نے قرآن کو اپنے آگے آگے رکھا، اور بہقی کی روایت کے لفظ ہے من جعلہ امامہ، جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا۔ نماز میں بھی ہم امام بناتے ہیں نا، کیا کرتے ہیں؟ امام کی مخالفت کرتے ہیں، امام سجدے میں ہم رکوع میں جاتے ہیں؟ نہیں، امام کس لیے بنایا جاتا ہے؟ وہ جیسے جیسے کرتا جا رہا ہے ہم اس کے پیچھے پیچھے ویسے کرتے ہیں۔ تو فرمایا جس نے قرآن کو اپنے آگے رکھا، دوسری روایت کے مطابق جس نے قرآن کو اپنا امام بنایا۔ کیا معنی؟ دونوں روایت
آیتوں کا معنی یہ ہے اس شخص نے زندگی اس طرح سے گزاری، قرآن اس کے سامنے ہے، قرآن اس کا امام ہے، قرآن اس کو جو جو کہتا جا رہا ہے یہ ویسے کرتا جا رہا ہے، امام جو مان لیا، اس کو امام جو بنا لیا، اب اس کی رہنمائی میں چل رہا ہے۔ فرمایا قادہ الی الجنہ، یہ ایسی سفارش کرے گا، ایسا زبردست اور یقینی سفارشی، ایسا یہ حجت بن کے کھڑا ہوگا اللہ رب العالمین کے سامنے۔ فرمایا اس کا حجت بن کے کھڑے ہونا قبول، اس کی سفارش بھی منظور، اور یہ قرآن خود اس کا قائد رہنما بن کر اس کو جنت میں لے جائے گا۔ وَمَنْ جَعَلَهُ خَلْفَ ظَهْرِهِ، لیکن جس نے دنیا میں قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا کہ قرآن کو پیٹھ پیچھے ڈال دیا، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، جیسے سریکی میں ہم کہتے ہیں نا میری گال کو پکڑ پیچھے چاہ سکے، اتنی اہمیت نہیں سی تھی، پیٹھ پیچھے ڈال دیا، کوئی پرواہ نہیں ہے۔ پہلا کیا کر رہا ہے؟ قرآن اس کے آگے ہے، پیٹھ پیچھے نہیں، اس نے قرآن کو امام بنایا اپنا، یہ قرآن اس کا قائد، رہبر، رہنما اللہ کی جنتوں کی طرف۔ اور دوسرے نے کیا سلوک کیا؟ قرآن اس کے لیے بھی اترا تھا، اس کو بھی معلوم تھا قرآن ہے، کتاب اللہ کی کتاب ہے، کلام اللہ ہے، لیکن اس نے قرآن کے ساتھ یہ سلوک کیا، اس نے پسے پوچھ ڈال دیا، اس کے تمام احکامات کو نظر انداز کر دیا، نہ اس نے عقیدہ قرآن والا اپنایا، نہ اس کا عبادت کا طریقہ قرآن والا، نہ اس کے معاملات قرآن کے مطابق، نہ اس کا اخلاق قرآن والا، نہ اس نے قرآنی آداب جو قرآن نے سکھائے تھے وہ آداب اختیار کر کے خود کو مہذب انسان بنایا، مہذب مسلمان بنایا، ہر معاملے میں اس نے قرآن کو پسے پوچھ ڈال دی، کوئی پرواہ ہی نہیں کی، نظر انداز، اگنور کر دی اللہ کی کتاب کو۔ فرمایا پھر یہ اس طرح سے اس بندے کے خلاف حجت بن کے کھڑا ہوگا، قادہ الی النار، یہ قرآن خود اس کا رہبر، رہنما ہوگا اور اس کو جہنم تک چھوڑ کر آئے گا۔ تو یہ پہلی حدیث میں بھی دو باتیں تھیں، اس حدیث کے اندر بھی وہی دو باتیں ہیں، مزید ان کی وضاحت اور تشریح آ گئی ہے۔ تو آج حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے قرآن مجید کو تقریباً یوں کہہ لے کہ چھوڑ دیا ہے، بڑی دوریاں ہم نے بنا لی۔ وہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے، صحیح بخاری میں بھی ہے، مسلم میں، دیگر حدیث کتابوں میں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا ممبر بننے سے پہلے کھجور کا ایک تنا تھا، اس کا سہارا لے کر رسول کریم علیہ الصلوۃ والسلام خطبہ دیا کرتے تھے، آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، قرآن کی آیتیں پڑھا کرتے تھے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ممبر لایا گیا تو وہ تنا ہٹا دیا گیا، ضرورت باقی نہ رہی، ممبر جو آ گیا، کہتے ہیں اس تنے میں سے ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی جیسے بچہ سسکیاں لے کر روتا ہے، ایسے رونے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت جابر نے خود اس کی وضاحت کی، کہتے ہیں وہ تنا اس سے بچے کی طرح سسکیاں لے کر رونے کی آواز اس لیے آ رہی تھی کیونکہ پہلے وہ خطبہ دیتے وقت رسول اللہ کے قریب ہوا کرتا ہے اور اللہ کا ذکر بھی سن رہا ہے، رب کی تعریف اور ثنا بھی سن رہا ہے، قرآن کی آیتیں بھی سن رہا ہے۔ اب کیونکہ اس کو اس مقام سے ہٹا دیا گیا، دور کر دیا گیا، کہتے ہیں اس دوری کے اوپر وہ رو رہا تھا۔ اس کھجور کے تنے کو پتہ تھا، اس کو قدر تھی، قرآن کی شان کا پتہ تھا، اس کو تھوڑا سا کیا دور کر دیا گیا، وہ رو رہا ہے قرآن سے جدائی اور دوری کے اوپر۔ اور ہم مسلمان جن کی ہدایت کے لیے قرآن اترا تھا، ہم تو مہینوں کے مہینے قرآن اٹھاتے ہی نہیں ہیں، ہمیں کبھی رونا آیا؟ ہم نے کبھی اس دوری کو محسوس، اس پر افسوس ہوا ہے کبھی؟ وہ کھجور کا تنا ہو کر رو رہا ہے، افسوس کر رہا ہے، اس کے لیے جنت بنی ہے، اس کی ہدایت کے لیے آیا قرآن؟ نہیں، میری اور آپ کی ہدایت کے لیے آیا ہے۔ اب دیکھیے تو صحیح ہم نے کیا کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ بعض لوگوں نے تو قرآن مجید کا وہ نسخہ رکھے بالآخر اٹھایا اور جاؤ جی دے آؤ کسی مسجد کے اندر، پڑھتا تو ہے کوئی، وہ جو رکھا ہوا تھا کم از کم ایک نسخہ نشانی کے طور پر، اس سے بھی گھر کو خالی کر ڈالا۔ اور آج اللہ تعالیٰ معاف کرے جو وقت آ رہا ہے ہم کچھ ایسا ہی سلوک کر رہے ہیں، پہلے جو نسخے کم از کم قرآن کے رکھے ہوتے تھے، اب ہم نسخوں کو بھی اپنے گھروں سے دیس نکالنا آہستہ آہستہ دے۔
یہ ہم نے کیا ہے قرآن کے ساتھ۔ اور حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ معروف صحابی ہیں، آپ جانتے ہیں ان کے بارے میں، اور یہ وہ عظیم صحابی ہیں، مجاہد صحابی۔ سارے صحابہ مجاہد تھے، لیکن ان کی اپنی شان تھی۔ جہاد کے میدانوں کے اندر بڑے بڑے مارکے لڑے، ٹھیک ہے اسلام لانے میں تاخیر ہو گئی، لیکن اللہ نے کام بھی بڑھا لیا۔ اس بندے کی کیا شان ہوگی، اس صحابی کا کیا مقام ہوگا جس صحابی کو خود رسول اللہ سیف من سیوف اللہ کہے، اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، یہ خطاب ہے، ان کا لقب ہے۔ حضرت خالد بن ولید سیف اللہ، اللہ کی تلوار، ساری زندگی جہاد کے اندر اسلام کی سربلندی اعلاء کلمت اللہ کے لیے گزر گئی۔ دن بھی میدان جہاد کے اندر، راتیں بھی میدان جہاد کے اندر، کیا عراق کیا شام، امیر المومنین کا حکم فلاں جگہ کی طرف تم اپنا رخ کرو، جاؤ وہاں پر، حضرت خالد بن ولید جا رہے ہیں، لشکروں کے امیر ہیں، تب بھی جہاد ہے۔ اور اگر امارت سے معزول کر کے مامور بنا دیا گیا اطاعت کے اندر رہ کر، تب بھی اللہ کے میدان کے اندر ڈٹ کے کھڑے ہوئے ہیں۔ ساری زندگی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے۔ ایک بات پر بڑے رویا کرتے تھے، ایک بات پر بہت روتے تھے، قرآن مجید کو سامنے رکھ کر کہتے تھے لقد شغلنا عن کثرت قراءۃ القرآن الجہاد فی سبیل اللہ۔ اللہ کی راہ میں جہاد نے ہمیں بہت زیادہ قرآن پڑھنے سے مشغول کر دیا۔ میرا زیادہ وقت جہادی مارکوں کے اندر گزرا ہے، دشمن کے ساتھ لڑائی میں گزرا ہے۔ روتا اس بات کے اوپر ہوں کہ اس مصروفیت کی وجہ سے قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے زیادہ وقت نہیں مل سکا۔ آپ بتائیے، وہ کوئی گناہ کے کام میں گئے ہوئے تھے؟ کتنا بڑا عمل ہے اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، مسلمانوں کی سرحدوں کے اوپر کھڑے ہونا، اسلام کے دفاع کے لیے کھڑے ہونا، کوئی چھوٹا عمل ہے؟ اس سے پاکیزہ مصروفیت کوئی ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی۔ وہ بھی اس بات کے اوپر رویا کرتے تھے۔ اور آج پتہ نہیں میری اور آپ کی کون سی ایسی مصروفیات آ گئی، ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے قرآن اٹھانے کو، دیکھنے کو، پڑھنے کو۔ تو یہ ایک دو باتیں تھیں، دو حدیثیں آپ کے سامنے رکھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کیجیے اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دے۔ اللہ رب العالمین ہم قرآن مجید کو، اپنی کتاب کو ہمارے دلوں اور سینوں کا نور بنا دے۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو اپنی رحمت کے ذریعے ہمارے غم اور پریشانیوں کے دور کرنے کا ذریعہ بنا دے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو یہ توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح اس مالک نے توفیق دی اس ماہ مبارک میں قرآن پڑھنے کی، قرآن سننے کی، اللہ رب العالمین توفیق کا یہ سلسلہ رمضان کے بعد بھی ہمارے لیے جاری رکھے۔ اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنا دے کہ جو قرآن کے ساتھ اپنے تعلق کو بہتر، پختہ اور مضبوط کرنے والے ہیں۔ اللہ ہمیں قرآن کا عالم بھی بنا دے، قرآن کا عامل بھی بنا دے۔ قرآن سیکھنے کی توفیق دے، سکھانے کی توفیق دے، قرآن کا پیغام عام کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین قرآن کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جب تک زندہ رکھے اسلام پر ثابت قدمی نصیب فرمائے۔ جب ہمارا خاتمہ ہو، ہمیں موت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔